اب ذرا سوچئے قرآن میں پچھلی قوم کے واقعات پڑھے نا تو اسی لیے تو بیان ہوئے کہ بھائی جو مسٹیکس انہوں نے کی وہ آپ نہ کریں. انہوں نے ایک گناہ, یعنی ایسا نہیں تھا کہ بہت سارے گناہوں پر ان پر عذاب آئی, یقیناً خطائیں تھیں, مگر جو میجر ان کا گناہ تھا وہ بیسکلی کیا بیان کیا جاتا ہے, وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے, وہ ڈنڈی مارتے تھے ناپ تول میں, بےایمانی کرتے تھے, گاہک کے ساتھ چوری کرتے تھے. اس قوم حضرت شعیب نے بڑا سمجھایا ان کو, وہ نہ مانے. پھر کیا ہوا, ان پر جہنم کے, یوں سمجھے کہ جہنم کے دروازے میں سے ایک سوئی کے ناکے کے برابر ان پر ایک جگہ کھول دی گئی. اتنی گرمی کہ وہ جھلس گئے, ایکسٹرا آرڈنری ہیٹ ہو گئی. اب پریشان تھے تو ایک بادل آیا, تو لوگ سمجھے کہ اب یہ کالا بادل آیا ہے تو اس کے نیچے تو بارش ہوگی. سارے شہر والے, اس گاؤں کے لوگ سارے اس بادل کے نیچے جمع ہو گئے, مگر اس بادل سے پانی نہیں, آگ برسی, سارے کے سارے جھلس کر مر گئے. تو آسمان سے عذاب نازل ہوئے ہیں, بادلوں سے عذاب نازل ہوئے ہیں, بجلی کی کڑک سے عذاب نازل ہوئے ہیں, آندھیوں سے عذاب نازل ہوئے ہیں. ہم انجوائے کر رہے ہوتے ہیں اور نبی پاک ایسے معاملات کو دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے, توبہ کرتے, استغفار کرتے. حالانکہ سرکار دو عالم علیہ السلام تو وہ ہیں جن کے صدقے میں نے اور آپ نے بخشے جانا ہے. مگر یہ تربیت ہماری کہ اللہ کا خوف بھی تو دل میں ہونا. چاند گرن اس کی نماز, سورج گہن اس کی نماز, ہر چیز میں اپنے رب کو یاد کرنا, ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع آنا. ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو آج یہ واقعات دیکھے تو ہم نے استغفار کیا ہو, ہم نے کوئی 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھی ہو, اللہ سے معافی مانگی ہو اپنے گناہوں کی. واقعی فیل ایسا ہو رہا تھا کہ اگر یہ تھوڑی دیر اور بڑھ گئی تو پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا, ہم بھی سیف رہیں گے کہ نہیں رہیں گے. اللہ نے بچا لیا, اور اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ سب کو محفوظ رکھے. بٹ کم از کم ریئلائز تو کرنا ہے نا, سبق تو لیں. ہمارے بزرگان دین تو ایک چھوٹے سے انسیڈنٹ سے سبق لے لیتے تھے. کیسے کیسے واقعات ہیں, کیسا ان کا دل ہوتا تھا. ایک بار ایک بزرگ تھے, ان کو وہ کپڑا بہت اچھا بناتے تھے, تو کپڑا بنا کر اسٹچ کر کے ایک اچھے ماہر کو سیل کرنے گئے کہ بھئی یہ کپڑا کا بتائیں کتنے کا خریدو گے. تو جب اس نے ایکسپرٹ نے وہ کپڑا دیکھا نا تو کہتا ہے اس میں تو بہت سارے فالٹ ہیں, اسٹچنگ بھی ٹھیک نہیں ہے, اس کی کلر, مثال دے رہا ہوں, کلر کمبینیشن بھی ٹھیک نہیں ہے, کپڑا پراپر نہیں ہے. وہ بزرگ رونے لگے. وہ بیپاری کہتا ہے روئے نا, میں خرید لیتا ہوں, میں تو آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, آپ کی اس فیبرک میں یہ پرابلم ہے, آپ کی سلائی میں یہ پرابلم ہے. اور دیکھیں میسج کیا لیا, یہ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے طور پہ اس کپڑے کو بہترین بنایا تھا, پراپرلی اسٹچ کیا, پراپر پریپیئر کیا, میرے حساب سے اٹ از پرفیکٹ. آج میں سیل کرنے آیا تھا کہ بڑے اچھے پیسے ملیں گے, مگر جب میرا یہ فیبرک, میرا یہ کپڑا کسی ماہر بندے کے ہاتھ میں آیا تو اس نے مجھے اس کے فالٹ گنوانا شروع کر دیے. وہ کہتے ہیں میں نے تو اپنی زندگی میں اپنے حساب سے صحیح نمازیں پڑھی ہیں, صحیح روزے رکھے ہیں, صحیح تلاوت کی ہے, اچھے کام کیے ہیں, مگر جب یہ نیکیاں لے کر میں اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن جاؤں گا اور مجھے وہاں سے کہہ دیا گیا تیرے سجدے قبول نہیں کیونکہ اس میں اخلاص نہیں تھا, تیرے صدقے قبول نہیں اس میں تو دکھلاوا تھا, تیری عبادت میں تو یہ کھوٹ تھا. بزرگ کہتے ہیں میں ادھر کیا جواب دوں گا. لک ایٹ دا وے آف ریسیونگ میسج. بات تو کپڑے کی ہو رہی تھی مگر پیغام انہوں نے آخرت کا لیا. کاش یہ مائنڈ سیٹ بن جائے, کاش. ایک بزرگ کہتے ہیں میں نے اس دنیا کے فلسفے کو سیکھا ایک برف والے کے ذریعے. اب دیکھیں اللہ والے ہیں نا, کہتے ہیں ایک برف والا, اب تو خیر برف نہیں بکتی لیکن آج سے 15-20 سال پہلے کراچی میں بھی زیادہ بکتی تھی, اب بھی بکتی ہوگی گاؤں وغیرہ میں جہاں فریج وغیرہ نہیں ہوتا. پہلے تو برف خرید کے ٹھنڈا کیا جاتا تھا, اب بھی شاید مسجدوں میں شربت وغیرہ بنانے کے لیے برف خریدتے ہوں گے, پہلے تو ٹھیلے پہ برف بکتی تھی نا. تو برف والے کے جملے سے کیا انڈرسٹینڈ کیا انہوں نے, وہ برف والا کہتا ہے کہ اس بندے پر رحم کرو جس کا سرمایہ پگھل رہا ہے. یعنی اگر تم نے نہ خریدا تو میری جو کیپٹل ہے وہ تو پگھل جائے گی, میرے پیسے تو زیرو ہو جائیں گے. یا تو برف بکتی ہے یا پگھلتی ہے. اگر جلدی بک گئی تو ٹھیک ہے پیسے آ جائیں گے, نہیں بکی تو فنش. وہ بزرگ کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی کا فلسفہ اس ٹھیلے والے سے سیکھا کہ زندگی بھی تو برف ہی ہے, پگھل رہی ہے. یا تو انیک اعمال کر لوں یا راضی کر لوں, یہ تو پگھل کے ختم ہو جائے گی اور جب دن آئے گا تو میں چلا جاؤں گا. تو کاش ہمارا بھی ایسا مائنڈ سیٹ بنے کہ ہم اس طرح کے انسیڈنٹ سے کچھ اپنی بھلائی کی بات, آخرت کی بات, اللہ کے قریب ہونے والی بات سیکھیں, نہ کہ اس کو انجوائمنٹ میں, ایڈونچر میں, اوہو دیکھا آج اتنی سپیڈ تھی ہوا کی اور اتنے درخت گر گئے, اتنے سنسنی ایڈونچر.
اس کی بجائے جو سرکار دو عالم علیہ السلام کا طریقہ کہ رجوع اللہ ہے، استغفار، اللہ سے معافی، یہ سب چیزیں ہمیں اور آپ کو بتائی جا رہی ہوتی ہیں. اللہ کریم ہمیں خوف خدا والا دل نصیب فرمائے. آج میں نے آپ سے ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بات کرنی ہے جن سے الحمدللہ ہم سب کو بڑا پیار ہے. ان کا نام تقریباً ہر مسلمان جانتا ہے، اور اس شخصیت کا کمال یہ ہے کہ وہ پیدا بھی شوال کے مہینے میں ہوئے، اور ان کا یوم وصال بھی شوال کے مہینے میں اور یکم شوال کو ہے، یعنی عید کا دن جو ہے ان کا یوم عرس ہے. تو سوچا کہ ان کی سیرت کی چند باتیں آپ تک پہنچائی جائیں، اور ان سے بہت کچھ، وہی والی بات کہ اللہ والوں کی باتوں میں، ان کی سیرت میں ہمارے لیے بہت کچھ سیکھنے کو ہوتا ہے. اچھا، وہ شخصیت کون ہے؟ ان کا تعارف میں اس طرح اگر پیش کروں کہ قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح کتاب جس کو کہا جاتا ہے اس زمین پر، تو وہ صحیح بخاری ہے. حدیث پاک کی عظیم کتاب جو ہے وہ لکھنے والے حضرت محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا عرس ہے یکم شوال کو. تو آج ان کی کچھ باتیں کرنی ہیں، لیکن اس سے پہلے سبحان اللہ ایک بات یہ بھی سمجھنی ہے کہ اللہ کریم کی بارگاہ میں عقل مند لوگ کیسے دعائیں کرتے ہیں. ویسے ایک آئیڈیا سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. آپ کو پتہ ہے اللہ نے کچھ قرآن میں دعائیں عطا فرمائی ہیں جس کو قرآنی دعا کہا جاتا ہے. خدا کے واسطے ان میں سے کچھ دعائیں یاد کر لیں. ایک تو ہم یہ دعا کرتے ہیں نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ بھی قرآنی دعا ہے. اور ایسی کچھ اور قرآنی دعائیں بھی، میں ایک اور آج قرآنی دعا آپ کو بتاؤں گا. لیکن اگر قرآنی دعا کا سیکرٹ سمجھ جائیں آپ، مجھے یہ بتائیے دعا قبول کس نے کرنی ہے؟ ذرا زور سے جواب دیجیے. اگر اللہ خود ہی بتا دے کہ مجھ سے ایسے مانگو، بات سمجھ آ رہی؟ قرآن میں رب کیا فرما رہا ہے؟ یہ دعائیں کرنی ہیں ہمیں قرآن کیا سکھا رہا ہے کہ دعا رب سے ایسے مانگو. جس نے قبول کرنی ہے وہی دعا بتا رہا ہے کہ ایسی دعا کرو، تو پھر اس نے کیسے کیوں نہ قبول کرنی؟ ہمارا تو کام آسان ہو گیا نا. یعنی قرآنی دعائیں اور نبی پاک کی دعائیں، اس سے زیادہ مقبول دعائیں کیا ہوں گی؟ ایک تو رب قرآن میں خود عطا فرما رہا ہے دعائیں، دوسرا نبی پاک جو رب کے حبیب ہیں انہوں نے کیسے دعائیں مانگی. تو قرآن و سنت کی دعائیں جو ہے نا وہ ضرور یاد رکھیں، اور پھر اس کے میننگ کے ساتھ یاد رکھیں. تو ایک بڑی پیاری قرآنی دعا ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8 میں ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اور اے ہمارے رب، تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے. اے اللہ ہدایت تو دے دی ہے نا، اب دل ٹیڑھا مت کرنا ہے. اللہ اس پہ ثابت قدم رکھنا. اس الفاظ تو دیکھیں کتنے پیارے ہیں. ربنا کیا فرمایا؟ لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. ہدایت دے کر مولا پھر اپنے در سے دور مت کیجیے. اب ہدایت دے دی ہے تو دل ٹیڑھا نہ ہو جائے. اور پھر کیا فرما؟ وہب لنا من لدنک رحمہ، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما. انک انت الوہاب، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے. اب دیکھیں نا رمضان میں کیسی ہدایت ملی ہے. ہم روزے رکھ رہے ہیں، ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، تراویح کی بہاریں ہیں، صلاۃ التسبیح پڑھ رہے ہیں. تاک راتوں میں مجھے ایکسپیکٹڈ تھا کہ آج بارش ہے، آج ذرا آندھی ہوئی ہے تو ہمارا کراؤڈ اتنا نہیں آئے گا، مگر پھر بھی ماشاءاللہ آپ تشریف لائے. یہ سب کیا ہے؟ یہ ماہ رمضان سے، اللہ سے محبت ہے جو آج اپنے گھروں سے نکل کر آپ تشریف لائے. ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے سوشل میڈیا پہ میں دیکھ رہا ہوں، ہمارے بیانات کو سوشل میڈیا پہ بہت سارے لوگ سن رہے ہیں، بعد میں شیئر کر رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں. تو یہ سب کیا ہے کہ کیوں سن رہے ہیں، کیوں ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں؟ کہ سب کو رمضان سے محبت، اللہ سے محبت، دین کا جذبہ. تو ہدایت تو مل رہی ہے نا. اب کیا دعا کرنی ہے کہ اے اللہ اب پھیریو مت اپنے در سے، اب ہم دور نہ چلے جائیں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. ہدایت دے دی، اے اللہ اس پہ ثابت قدمی دے دے، ہمیں پکا کر دے. ہم رمضان کے بعد بھی تیرے در پہ آتے رہیں، اپنے در کا بھکاری بنائی رکھنا. یہ کچھ لوگ جو کہتے ہیں نا میں رمضان کے بعد مسجد نہیں آیا، میری اور آپ کی اوقات نہیں ہم یہ کہیں کہ میں نہیں آتا. ہمیں بلایا نہیں جاتا. اللہ کے گھر میں بغیر اجازت کے کون آ سکتا ہے؟ یہ میں اور آپ جو آئے نا، آج ہو سکتا ہے بہت سارے بھائی نہیں آئے، لیکن آپ اور میں آئے، ہمیں بلایا گیا، ہمیں اجازت دی گئی، گرانٹ کیا گیا پرمیشن. ایسا تب اللہ کے گھر میں آئے ہو آپ اور میں. تو اللہ سے یہ کہنا ہے مولا جس طرح رمضان میں بلاتا تھا، مہمان بناتا تھا، مولا رمضان کے بعد بھی یہ پرمیشن باقی رکھنا، یہ اجازت باقی رکھنا، دور مت کر دیجیے اپنے گھر سے. تو جب مسجد سے ایبسنس ہونا، اپنے آپ سے یہ شکوہ کرنا کہ مجھے بلایا نہیں گیا، میں اتنا گناہگار ہو گیا کہ میری پرمیشن ختم ہو گئی.
نہیں میں نے پھر جانا ہے, میں نے اس در پر پھر جانا ہے. خوش نصیب ہوتے جو روز آتے ہیں. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب یہ دعا جو ہے اور بھی قرآنی دعائیں ہیں, اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں تو انشاءاللہ دعائیں قبول ہوتی چلی جائیں گی, رب عز و جل کی بارگاہ سے نوازا جائے گا. اب بات کرتے ہیں محدثین کے امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ, جن کا میں نے بتایا کہ یکم شوال یوم عرس ہے. اب بہت بڑے ولی اللہ, بہت بڑے عالم دین, اور بطور خاص علم حدیث کے بہت بڑے امام ہیں. حدیث پاک کا سب سے معتبر اور مشہور مجموعہ بخاری شریف آپ ہی کا جمع کردہ ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 13 شوال شریف 194 ہجری کو بخارا میں پیدا ہوئے, اور 62 سال کی عمر گزار کر یکم شوال کی رات 256 ہجری کو اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے. آپ کا مزار پر انوار سمرقند کے قریب خرتنک نامی بستی میں موجود ہے. امام بخاری نے ساری زندگی علم حدیث کی ایسی خدمت کی, اتنے بڑے عبادت گزار اور متقی تھے. آپ کی وفات کے بہت عرصے بعد تک آپ کی قبر سے مشک سے بھی زیادہ اچھی خوشبو آتی رہتی تھی. لوگ بطور تبرک آپ کے مزار مبارک کی مٹی لے کے جایا کرتے تھے. حدیث کی ایسی خدمت لی, اور اللہ اکبر, یہ بخاری شریف جو ہے جو آپ نے لکھی نا, اس کا انداز بھی بڑا کمال کا تھا. کہ بخاری لکھنے میں کیا کیا امام صاحب نے, کہ آپ فرائض و واجبات تو پڑھا کرتے تھے, نوافل کی بھی خوب کثرت فرماتے تھے. اور امام بخاری کا ایک انداز بہت پیارا یہ تھا, آپ کی عادت تھی کہ نماز کو اپنے کام کا حصہ بنا لیتے تھے. مثلا امام بخاری نے کتاب لکھی تاریخ کبیر, جو حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں. اس کتاب میں امام بخاری نے ان کے احوال لکھے. یہ کتاب امام بخاری نے ریاض الجنہ میں بیٹھ کر لکھی. یعنی کیسی جگہ جا کر کی حدیث کی کتاب ہے, ان لوگوں کی بات کرنی جنہوں نے حدیثیں روایت کی ہیں, ریاض الجنہ میں بیٹھ کے لکھی. پھر بخاری شریف, سبحان اللہ, اس کے بارے میں ایسا عشق بھرا انداز تھا. بخاری شریف امام بخاری نے 16 سال میں مکمل کی. تقریباً 7500 احادیث اس میں موجود ہیں. اور امام بخاری نے لکھنے کا انداز یہ اپنایا کہ ہر حدیث پاک لکھنے سے پہلے تازہ غسل کرتے, 2 رکعت نفل پڑھتے, اس کے بعد حدیث شریف لکھتے تھے. ہر حدیث سے پہلے 7500 حدیثیں ہیں, ہر حدیث سے پہلے تازہ غسل, ٹھیک, اس کے بعد پھر 2 رکعت نفل, اور اس کے بعد آپ حدیث لکھ رہے ہیں. کیا ادب ہے حدیث پاک کا. امام بخاری کا عشق رسول دیکھیں کہ 2 جہانوں کے سلطان کی زبان پاک سے ادا ہونے والے مقدس مبارک منور الفاظ ہیں. لہٰذا ان کے عشق کا تقاضا یہ تھا کہ ان کی بات کرنے سے پہلے تیاری کی جائے. یہاں بھی ہمیں کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. میں نے کہا نا, میں سیرت بھی بیان کرتا جاؤں گا, اور اپنے آپ کے لیے ہم سب کچھ سیکھتے بھی جائیں گے کہ جب اللہ رسول کی بات کرنی ہے, اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے, نبی پاک کا ذکر خیر کرنا ہے, تو اس کی پریپریشن ہونی چاہیے نا. میں اور آپ مسجد آتے ہیں, کئی لوگ تو ماشاءاللہ میں نے دیکھا تیار ہو کر آتے ہیں, خوشبو لگا کر آتے ہیں, دیٹس گریٹ. مگر کچھ لوگ ویسے ہی اٹھ کے آ جاتے ہیں. اب خاص طور پہ مغرب میں کیا ہو رہا ہے, افطاری کی, سموسے پکوڑے کھائے, پیاز بھی کھائی, مسجد میں آ گئے, منہ میں ویسے ہی بدبو آ رہی ہے. نہیں, باڈی صاف ہو, چہرہ صاف ہو, اسمیل نہ آئے. اللہ کی بارگاہ میں آ رہے ہو یار. دعوت پہ کیسے جاتے ہیں؟ ہماری بلڈنگ ہو تو بلڈنگ کو سب کو پتہ چل جاتا ہے حضرت آج کہیں دعوت میں گئے, کیونکہ بہت ساری خوشبو لگا کر گئے ہیں. اور مسجد میں ویسے ہی چلے گئے. مسجد کے علماء کرام نے نماز کے کپڑے الگ رکھے تھے, وہ مہنگے کپڑے سلوائے ہوئے ہوتے تھے, مہنگی خوشبو رکھی ہوتی تھی. بلکہ میں آپ کو ایک چلیں اور مشورہ دیتا ہوں, اپنے وارڈروب میں جب بھی آپ نے کوئی نئے کپڑے ایڈ کرنے ہیں, ہم سب نئے کپڑے ہر سال سلواتے ہیں, بہت سارے سلواتے ہیں, جس کو اللہ نے جیسا نوازا. اگر ان کپڑوں کو ایڈ تو کرنا ہی ہے. اگر آپ جمعے کے دن جب بھی نیا کپڑا پہننا, جمعے کی نماز میں پہنے, کہ آج میں نے نیا لباس جمعے کی نماز کی نیت سے پہنا ہے, تو انشاءاللہ نیا لباس پہننے کا بھی آپ کو ثواب مل جائے گا. آپ کے کپڑے ایڈ ہو گئے آپ کی وارڈروب میں. اچھا, پھر 27ویں شب آئی, تاکراتیں آئیں, آپ 5 تاکراتوں میں نئے کپڑے پہن لیں. اچھا جناب, اس کے بعد رجب شریف ہے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج شریف ہے, 12ویں شریف ہے, نبی پاک کی ولادت, اس سے بڑی عید کون سی ہے, اس دن پہنے. تو آپ اپنی ان چیزوں کو بھی ایڈ آن کر لیں نیت کے ساتھ کہ میں نئے کپڑے, نئی چپل پہننی ہے, نیا امامہ شریف پہننا ہے, تو انشاءاللہ جمعے کے دن پہنوں گا, جمعے کی تعظیم کی نیت سے پہنوں گا. بالکل اسی طرح آپ روزانہ خوشبو لگاتے ہیں, لگانا چاہیے, لیکن اپنی خوشبو کو نماز کے ساتھ اٹیچ کر دیں کہ جب بھی نماز پڑھوں گا پہلے خوشبو لگاؤں گا. اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں نا بھائی, آپ کی 5 ٹائم خوشبو ویسے ہی لگ گئی. اگر آپ نے روزانہ پرفیوم یا خوشبو استعمال کرنی ہے, تو کیوں نہ میں اس کو مسجد جاتے ہوئے, نماز کی طرف جاتے ہوئے, تو انشاءاللہ وہ خوشبو لگانا, اچھا اس میں سنت کی نیت بھی کر لی تو خوشبو کی سنت کا بھی ثواب مل گیا. اور سبحان اللہ, یہ تمام چیزیں تعظیم میں آئیں گی. تو مسجد آتے وقت پلیز
ادب کے ساتھ، بال صحیح ہوں، کپڑے صاف ستھرے ہوں، خوشبو لگا کر آئیں، ادب کے ساتھ. کدھر جا رہے ہیں؟ میں آپ کو کہوں مثال کے طور پہ کہ یار ابھی اجتماع ہے اور اس کے بعد ہم سب کو ذرا 5 اسٹار ہوٹل میں سحری کرنی ہے. ہم میں سے جو یہ کہے نا میں ذرا گھر جا کے کپڑے بدل کے آ رہا ہوں، تو اس کا مطلب وہ اس وقت ان کپڑوں میں نہیں ہے کہ جو کسی مہنگی جگہ پر جا سکے. شرم آنی چاہیے اس کو. اللہ کے گھر میں ایسے لباس میں آئے ہو کہ کہیں بڑی جگہ پر نہیں جا سکتے. اس سے بڑی کون سی جگہ ہوگی؟ بالکل اسی طرح جب نعت خوانی ہو رہی ہے، نبی پاک کا ذکر خیر ہو رہا ہے، تو ادب کے ساتھ، شوق کے ساتھ، خوشبو لگا کر، کبھی کبھی ایسے بھی درود پاک کی ایک محفل سجائیں کہ باقاعدہ نئے. اب دیکھیں آج امام بخاری کا انداز مل گیا نا کہ باقاعدہ غسل اس نیت سے کریں کہ اب میں نے انشاءاللہ نبی پاک پر درود پڑھنے ہیں. آج اب درود پاک پڑھنے کا ٹائم ہے. غسل کیا، لباس پہنا، 2 رکعت نفل پڑھی، ہاتھ میں تسبیح لی، قبلہ رو بیٹھے اور سبحان اللہ درود پاک پڑھنا شروع ہو گیا. ارے اس کا جو مزہ آئے گا نا آپ کو. تیاری کس لیے ہو رہی ہے؟ اگر تھوڑا ذہن بنا لو نا، نماز میں ذہن یہ بناؤ کہ میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے جا رہا ہوں. سبحان اللہ، کدھر جا رہا ہوں؟ رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے. پھر کیسی تیاری ہوگی؟ اور جب سبحان اللہ پیارے آقا کا ذکر خیر کرنا ہے، محفل نعت ہے، قرآن و حدیث کی کوئی محفل ہے، تو پوری طرح تیار ہو کے جائیں کہ حضور کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. کیا معلوم یہ ادب کرنا جو ہے یہ ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے. کہتے ہیں نا با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب. بے ادب نہیں بننا ہے، جتنا ادب کریں گے. اور اسی طرح مکے مدینے جائیں، سبحان اللہ، اس سے بڑھ کر کون سی جگہ ہے؟ تو وہاں اسی طرح پریپیئر ہو کے تیار ہو کر اچھی انداز سے جانا ہے. سبحان اللہ. تو بہرحال کیا بات ہے. امام بخاری کی پنجابی شاعر کہتا ہے نا، جے دھواں منہ عطر گلابوں دم دم وار ہزاراں. جے دھواں منہ عطر گلابوں دم دم وار ہزاراں. ہوا نہ اجے نام لیون دے لائق شاہ ابراراں. کہتے میں اپنے منہ کو 1000 بار مشک اور گلاب سے دھو بھی لوں تب بھی حضور کا نام لینے کے قابل نہیں بنوں گا. ان کا نام ہی ایسا ہے، ان کا ذکر ہی ایسا ہے. بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب اپنی ان نیکیوں کو ایڈ کر لیں. مثال کے طور پہ اپنے کسی کام کے ساتھ کوئی نیکی ایڈ کیسے کریں؟ اب اس کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے کہ ہمیشہ نیت کریں کہ جب بھی گاڑی کھولوں گا بسم اللہ پڑھوں گا. گاڑی میں بیٹھ کے گاڑی سٹارٹ کرنے سے پہلے میں 5 بار درود پاک پڑھ لوں گا. ہماری روٹین بنائیں، کچھ چیزوں کو نیکیوں کے ساتھ ایڈ کر لیں. جیسے ہی آفس پہنچوں گا بسم اللہ شریف پڑھوں گا، تمام لوگوں کو سلام کروں گا، وضو ہوگا تو 2 رکعت نفل پڑھ کے کام پہ بیٹھوں گا. برکت بھی آ جائے گی اور آپ کی روز کی 2 رکعت نفل ہو جائیں گی. جیسے ہی گھر واپس آؤں گا بسم اللہ شریف پڑھ کے گھر میں داخل ہوں گا، سب کو سلام کروں گا، سورہ اخلاص پڑھوں گا. اپنی روٹین ایسی بنا لیں کہ میرا یہ کام اس کے ساتھ اٹیچ ہے، تو نیکیاں ملٹی پلائی ہوتی چلی جائیں گی. بہت ساری چیزیں آٹومیٹکلی کر رہے ہوتے ہیں. گھر سے نکلتے ہوئے کپڑے پہنتے ہیں، کپڑے کے بغیر کوئی نہیں نکلتا. موبائل بھی اٹھاتے ہیں، چابی بھی اٹھاتے ہیں. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کمپلسری ساتھ جاری ہوتی ہیں. تو ساتھ ساتھ کچھ نیکیاں بھی ساتھ ہو جائیں کہ اتنے بار درود پڑھا کہ نہیں، گھر سے نکلنے کی دعا پڑھی کہ نہیں. تو یہ امام بخاری نے جس طرح ہر حدیث کے ساتھ کچھ نیکیوں کو ایڈ آن کر لیا، اگر ہم اپنے کاموں کے ساتھ کچھ نیکیوں کو ایڈ آن کر لیں تو ہماری نیکیوں کا میٹر بھی چلتا رہے گا اور انشاءاللہ اس کی برکتیں ملتی رہیں گی. اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں، امام بخاری کا ایک اور کمال یہ تھا کہ آپ کو نوافل سے کتنی محبت تھی اور نماز کا انداز کیسا تھا. اب ذرا غور سے سنیے گا. ایک مرتبہ امام بخاری کسی دعوت میں گئے. وہی والی بات کہ کسی بھی جگہ موقع ملنا تو نیکی کرنی. دعوت میں کچھ دیر تھی، ابھی لوگ نہیں آئے تھے. امام بخاری نے نماز شروع کر دی. اچھا، جیسے نوافل سے فارغ ہوئے نا، بڑے خشوع و خضوع سے نوافل پڑھے. نوافل سے فارغ ہو کے لوگوں سے کہتے ذرا دیکھنا میرے کپڑے کے اندر کچھ ہے. لوگوں نے چیک کیا، قمیض کے اندر تو ایک زہریلا کیڑا تھا جس نے 16 یا 17 مرتبہ امام بخاری کو ڈنک مارا تھا. تو لوگوں نے کہا پہلے ہی ڈنک پہ نماز توڑ دیتے، باہر آ جاتے نماز سے، آپ کو تکلیف نہیں ہوئی. فرمایا کہ بات یہ ہے کہ جب اس نے پہلا ڈنک مارا نا، ابھی میں نے نماز شروع کی تھی، ایک قرآن کی سورت شروع کر رکھی تھی، دل چاہ رہا تھا پہلے سورت پوری کر لوں پھر سلام پھیرنا ہے. کیسا جذبہ، کیسا خشوع و خضوع ہے. ہماری تو دماغ ہی کہیں اور چل رہا ہوتا ہے. کتنی رکعتیں ہوئیں. آج مثال کے طور پہ امام صاحب نے 4 رکعتوں میں صلاۃ التسبیح میں کون کون سی سورت پڑھی پوچھو تو شاید ہمیں وہ بھی یاد نہیں. ہم تو شاید ہو سکتا ہے کچھ حساب کتاب بھی ساتھ لے کر آتے ہو کہ یار یہ آدھے گھنٹے کی نماز ہے تو اس میں سارا شیڈول بھی سیٹ کر لوں گا. وہ چٹکلا ہے نا، ایک صاحب تھے نمازی، وہ گئے کسی مسجد میں تو ہر بار جماعت سے نماز پڑھتے تھے. تو ایک بار جماعت چلی گئی تو جماعت گئی تو رونے لگ گئے. لوگوں نے کہا یار کتنا بڑا عاشق نماز ہے، جماعت چلی گئی اس لیے رو رہا ہے. یار کوئی بات نہیں، اللہ معاف کر دے گا، آپ تو آتے ہی ہو. کہتے اس نے نہیں رو رہا، جیسے ہی عشاء پڑھاتے تھے نا امام صاحب تو اس میں پورے دن کا دکان کا حساب کرتا تھا. اب تو حساب رہ گیا، اب تو خود نماز پڑھنی پڑے گی. یہ ہے تو سمجھانے کی حکایت، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں ادھر دیکھتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں، عجیب دماغ چل رہا ہوتا ہے. نہیں، نماز میں فوکس.
اللہ اکبر. قرآن فرماتا ہے اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا. جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی تو ان قریب وہ جہنم کی خوفناک وادی غی سے جا ملیں گے. پتا چلا کہ نمازیں چھوڑنا، انہیں ضائع کرنا، نفسانی خواہشات کے پیچھے چلنا یہ کتنا خطرناک کام ہے. اس کی سزا جہنم کی غی نامی خطرناک ترین وادی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کی نماز نہیں اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں. اب کیسی حدیث ہے. ایک اور جگہ پیارے آقا فرماتے جو جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دیتا ہے اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ جہنم میں داخل ہوگا. آپ مجھے ایک بات بتائیں، ہم سب کے گھر کے باہر کس کا نام لکھا ہوتا ہے؟ نیم پلیٹ میں جس کا گھر ہے اس کا نام ہوتا ہے نا. وہ کتنا بدنصیب ہے کہ وہ دنیا میں رہ رہا ہے اور اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھا ہوا ہے. کیوں؟ جس دروازے سے وہ جہنم میں داخل ہوگا نا اس دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. اور یہ ایک نماز چھوڑنے والے کے بارے میں ہے. جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑنے والا جو نہ جانے کتنی نمازیں چھوڑتا ہے اس کا کیا بنے گا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نماز کسی صورت معاف نہیں ہے. اب عید آ رہی ہے نا، یار عید پہ ذرا مہمان آئے تھے اس لیے نماز چلی گئی. اچھا پھر کیا ہوا؟ ذرا چھوٹا موٹا فنکشن تھا، گھر میں مہمان آئے تھے، پروگرام تھا، اس لیے نماز چلی گئی. بلکہ معاذ اللہ ایسی عادت بن گئی گھر میں کسی کی فوتگی ہو جائے نا، یار آپ نماز میں نظر نہیں آئے، وہ گھر میں فوتگی ہو گئی تھی. فوتگی پہ تو زیادہ نماز پڑھنی چاہیے تھی آپ کو. وہ جو غسل کا انتظام کرنا تھا نا، وہ کفن کا انتظام کرنا تھا، ذرا قبر پہ جانا تھا. یعنی ہم کوئی بھی کام آ جائے سب سے پہلے جو چیز ڈراپ کرنی نا وہ نماز ہے. کمال دیکھے سر میں تھوڑا سا درد تھا اس لیے نماز چلی گئی. بھائی درد تھا تو کھانا گیا نہیں، کھانا تو کھایا نا، وہ تو ضروری ہے. آفس جانا پڑتا ہے، کیا کرے یار ورنہ کٹوتی ہو جائے گی. دنیا کا نقصان ہو جائے اس کے لیے کسی بھی حالت میں پہنچنا ہے. اور نماز کے معاملے میں سب سے پہلے جو چیز ہم ڈراپ کرتے ہیں وہ نماز ہے. حالانکہ کتنا سخت گناہ ہے کہ ایک نماز جان بوجھ کر قضا کرے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں ذرا غور کیجئے، ہم کیوں نماز کو اتنا ان پریورٹی پر رکھتے ہیں؟ نماز سے بڑھ کر پریورٹی کیا ہے؟ میں مثال کے طور پر کچھ لوگ ملتے ہیں کہتے ہیں یار معاملہ یہ ہے کہ نا وہ فجر کے علاوہ باقی نمازیں ہو جاتی ہیں، 4 نمازیں ہو جاتی ہیں. کیوں؟ بس اس میں یار آنکھ نہیں کھلتی. میرا سوال یہ ہے آپ کی صبح 6 بجے فلائٹ ہو، کبھی وہ فلائٹ مس ہوئی ہے؟ یار وہ آنکھ نہیں کھلی آج فلائٹ چلی گئی، وہ آنکھ نہیں کھلی آج ٹرین مس ہو گئی، آنکھ نہیں کھلی کیونکہ وہ آج بڑی اہم جناب انٹرویو تھا ایمبیسی کا وہ مس ہو گیا. رات کو 3 بجے ایمبیسی کے باہر لائنیں لگ جاتی ہیں. 6 بجے فلائٹ ہو، 3 بجے رات ایئرپورٹ پہنچ جائیں گے. 4 الارم رکھیں گے، نہیں بھائی مس ہو گئی تو پوری فلائٹ کے پیسے دینے پڑیں گے، کینسلیشن چارجز لگ جائیں گے. یعنی جس چیز میں دنیا کا نقصان وہ مس نہیں ہوتی اور نماز روز مس ہوتی ہے. کہتے ہیں میری فجر میں آنکھ نہیں کھلتی. یہ مذاق ہے. یعنی اس کا مطلب یہ کہ وہ پریورٹی نہیں ہے میری اور آپ کی زندگی میں نماز کی. جس کی زندگی میں پریورٹی نماز کی آ جائے، ارے اس کی ڈکشنری میں نو نماز ہو ہی نہیں سکتا نا. تو آج یہ نیت کرنی ہے. ہم نے امام بخاری کا انداز بھی دیکھا، قرآن کی آیت بھی سنی اور حدیث بھی سنی کہ نماز قضا کرنے والوں کا کیا انجام ہوگا. تو انشاءاللہ جس طرح میرے رب نے ہمیں رمضان میں نمازی بنایا ہے، اب نیت کر لیں انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی ہم 5 وقت پابندی سے نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ قرآن میں آپ کو پتہ ہے جب یہ پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار غزوے میں موجود تھے، صحابہ کرام موجود تھے. اس زمانے میں لڑائی کیسے ہوتی تھی؟ اب تو جہازوں کے ذریعے میزائلوں کے ذریعے ہوتی ہے نا. اس زمانے میں آمنے سامنے دشمن ہوتے تھے. تو دشمنوں کا پلان یہ تھا کہ اب دیکھنا یہ کہ مسلمان نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے، اور نماز پڑھیں گے تو دوران نماز ان پر اٹیک کر دیں گے. ٹھیک ہے، اب نماز تو فرض ہے. سورہ نساء کو آپ پڑھیں، باقاعدہ اس میں نماز خوف کا طریقہ بیان ہوا. عصر کی نماز کا وقت تھا، نماز پڑھنی کیسے؟ دشمن سامنے موجود ہے. اس کی پوری ڈیٹیل ہے کہ پہلے ایک صف نماز کچھ رکعتیں پڑھیں گی، پھر پیچھے سے آ جائیں گے، پھر پیچھے والے پڑھیں گے. یعنی سب نے نماز پڑھنی ہے اور با جماعت پڑھنی ہے. لیکن نماز اس حالت میں بھی قضا نہیں ہے، دشمن سامنے ہے. اللہ ٹرائی ٹو امیجن کتنا امپورٹنٹ ہے نماز. کہ ایسی کیفیت میں بھی یہ نہیں فرمایا گیا کہ بھئی جہاد ہے، جہاد کے بعد نماز پڑھ لینا. نہیں، اس وقت بھی نماز خوف کہا گیا اس کو. قرآن فرماتا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مسلمانوں پر مقررہ وقت میں فرض ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، صحابہ این لڑائی کے عالم میں نماز قضا نہ کریں اور ہماری بستر پر نماز قضا ہو جائے، ہماری کاروبار کے دوران نماز قضا ہو جائے. تو نہیں، انشاءاللہ اب ایسا نہیں ہوگا. ہم نے قرآن کی دعا مانگی ہے نا، یا اللہ ہدایت کے بعد اب دلوں کو مت پھیرنا. ہدایت دے دی ہے،
اے رب کریم 29ویں شب ہے, تیرے دربار میں دعا ہے کہ ہمیں اپنے در پر ایسا مضبوط کر دے کہ اب نماز روزانہ پابندی سے پڑھیں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ. اب آگے چلتے ہیں. نماز پڑھنی ہے مگر جو اس میں ادھر ادھر دیکھتے ہیں نا, اللہ اکبر, میں جب یہ پڑھے نا الفاظ, کچھ واقعی الفاظ ہلا دیتے ہیں نا بندے کو, گوز بم ہو جاتے ہیں, رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. ذرا الفاظ سنیے گا اللہ کیا فرماتا ہے ان لوگوں سے جو نماز میں ادھر ادھر دیکھتے ہیں. ڈی فوکس ان نماز پلیز. ابھی کم از کم اس بات کے لیے تو فوکس کر لیں. میں آپ کو آپ کے رب کا فرمان سنانے جا رہا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے, جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے. جب ادھر ادھر دیکھتا ہے تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے تو کس طرف دیکھ رہا ہے, کیا مجھ سے کوئی بہتر نظر آتا ہے؟ اے ابن آدم, یعنی اے آدمی, میری طرف متوجہ ہو جا, میں اس سے بہتر ہوں جس کی طرف تو دیکھ رہا ہے. جملہ سمجھ آیا؟ ماشاءاللہ نگران شورا تشریف لے آئے ماشاءاللہ. ہمارا بھائی صاحب نے شفقت فرمائی ہے ہماری مسجد پر ماشاءاللہ. تو میں دوبارہ اس حدیث کو ریپیٹ کر کے پھر انشاءاللہ ہم نگران شورا کی طرف چلیں گے. لیکن آپ ذرا دوبارہ اس کو فیل کیجئے گا جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں نا, کہ نماز پڑھتے ہیں, دھیان کہیں اور ہے, فوکس کہیں اور ہے, ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے, جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے. جب وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے تو کس کی طرف دیکھ رہا ہے, کیا مجھ سے کوئی بہتر نظر آتا ہے؟ اے ابن آدم, میری طرف متوجہ ہو جا, میں اس سے بہتر ہوں جس کی طرف تو دیکھ رہا ہے. یعنی میں اور آپ نماز میں کس کی طرف حاضر ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں. اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ادھر ادھر خیالات, ادھر ادھر دیکھنا ہے تو نہ پریشان نظری ہو, اور اللہ کرے ہمارے دل کی کیفیت بھی ایسی ہو کہ ہم نماز کے اندر ہی انوالو رہیں. تو انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے, سمجھتے رہیں گے, نماز سے محبت رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ فیضان نصیب ہوگا. اللہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی کی قبر منور پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے. انہوں نے جس انداز سے حدیث پاک کو لکھا, اللہ ان کے عشق رسول کا ذرہ ہمیں عطا فرمائے. اور آج ہم نے جو چند باتیں سنی, خاص طور پہ دعا کیسے کرنی ہے اور نماز کی اہمیت اور اس پہ فوکس کس طرح رکھنا ہے, اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارے اس مسجد میں جو ماشاءاللہ مسلسل 5 تاک راتوں میں صلاۃ التسبیح اور بیان کا سلسلہ رہا, اس میں ماشاءاللہ اب ہماری مرکزی مجلس شورا کے نگران جو پوری دعوت اسلامی کے تنظیمی اسٹرکچر کے ہیڈ ہیں, ہیڈ آف مرکزی مجلس شورا مولانا حاجی عمران اتاری صاحب تشریف لائے ہیں, تو ہمارے لیے خوش قسمتی ہے. تو انشاءاللہ یہ سب بیان بھی فرمائیں گے. پھر آج انشاءاللہ اس کے بیان کے بعد ذکر بھی ہوگا, الوداع رمضان بھی پڑھی جائے گی اور انشاءاللہ دعا بھی ہوگی. تو اسی طرح ذوق و شوق کے ساتھ شامل رہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں